بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 57 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جرح و تعدیل کے مباحث حصے اول۔ آج کے سبق میں ہم جرح و تعدیل سے متعلق مباحث شروع کرتے ہیں اور اس کا پہلا حصہ ہوگا۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے جتنے بھی اسباق تھے اس میں ہم نے ایک ایک کر کے اصول حدیث کے مباحث ذکر کیے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ ذکر کیا تھا اور اصول حدیث کی جو ذیلی تقسیمات تھی اس کو ذکر کیا تھا، جس میں سب سے پہلے تقسیم ہم نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کی تھی، پھر مقبول اور مردود کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی تھی، پھر مقبول حدیث کی اقسام تھی، اور اس کے بعد پھر معمول بہی اور غیر معمول بہی کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم تھی، اور اس کے علاوہ حدیث مردود کی اقسام تھی، اور حدیث مردود کی پھر دو قسمیں تھی، سخت راوی کے اعتبار سے حدیث کی اقسام اور جرح راوی کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ اس کے بعد قائل کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں ذکر کی تھی، اور پھر کچھ ایسے تقسیمات تھی جو مشترکہ تھی مقبول اور مردود کی، اس کے بارے میں تعارف کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جرح و تعدیل کے مباحث ذکر کریں گے، اور جرح و تعدیل کے مباحث میں سے یہ ہم ذکر کریں گے کہ راوی کی توثیق کے لیے دو شرائط ہیں، ایک ضبط اور ایک عدالت، ان دونوں کو ثابت کرنا۔ پھر عدالت کے ثبوت کے دو طریقے ہیں، یا تو ائمہ فن کی تصریح ہوگی یا وہ ثابت ہوگی۔ پھر ثبوت عدالت کے بارے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ذکر کریں گے، اور ضبط راوی کی پہچان کا طریقہ کیا ہے یہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر کریں گے کہ جرح و تعدیل سبب کے بیان کے بغیر مقبول ہے کہ نہیں، اس کا حکم بیان کریں گے، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ جرح و تعدیل کسی ایک امام فن کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ جرح و تعدیل میں کس کو مقدم کیا جائے گا، اور یہ آخر میں ذکر کریں گے کہ عادل شخص کی روایت سے تعدیل ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ذکر کریں گے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے جرح و تعدیل سے متعلق یہ ذکر کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں ائمہ فن یا تو اس کی توثیق کرتے ہیں یا اس پر جرح کرتے ہیں۔ تو جو ائمہ فن کسی راوی پر جرح کرتے ہیں اس کی عموماً دو وجوہات ہوتی ہے، یا تو عدالت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور یا ضبط میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو راوی کے لیے اس کے عادل ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک یہ ہے کہ وہ عادل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ضبط ٹھیک ہو۔ عدالت کا تعلق دیانتی امور سے ہوتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اور ضبط کا تعلق اس کے حافظے سے ہوتا ہے۔ تو عدالت کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور فسق کے جو اسباب ہے اس سے پاک ہو، اور اس کے علاوہ مروت کے خلاف جو امور ہیں اس سے بھی بچتا ہو۔ عدالت سے متعلق کچھ مباحث ہم نے صحیح حدیث کی شرائط میں ذکر کی تھی۔ دوسری چیز ضبط ہے، اور ضبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ درست ہو، وہ ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو، اور نہ حافظے میں کوئی خرابی ہو، اور نہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو، نہ غفلت والا ہو، نہ اوہام والا ہو۔ اب یہ سوال ہے کہ ضبط عدالت کو کس طریقے سے ثابت کریں گے اور ضبط کو کس طریقے سے ثابت کریں گے۔ تو عدالت کو ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ ہے کہ امام فن نے اس بات کی تصریح کی ہو کہ یہ دیانتدار آدمی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی شہرت اچھی ہو۔ تو بہرحال دو طریقے ہیں، ایک امام فن عموماً جو ائمہ فن ہیں، اور ائمہ جرح و تعدیل کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، جس میں ان ائمہ کا ذکر کیا گیا ہے جن کا جرح و تعدیل میں قول مقبول ہے۔
تو اگر وہ امام اس کے بارے میں تصریح کر دے کہ یہ ثقہ ہے، دیانتدار ہے، عادل ہے، تو یہ کافی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شہرت سے یہ بات ثابت ہو، اور جیسے ائمہ اربعہ کے بارے میں کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کی توثیق شہرت سے ثابت ہے، یعنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور استفاضہ سے ثابت ہے، اور جیسے امام اوزاعی ہے اور دیگر ائمہ فن ہیں۔ اس کے یہ تو جمہور کا مسلک تھا، لیکن اس کے علاوہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ توثیق اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی شخص کا علم کے ساتھ لگاؤ ہے، علم کے حصول کے ساتھ لگاؤ ہے اور اہل علم کی جماعت کے ساتھ لگاؤ ہے، تو یہ اس کی توثیق شمار ہوتی ہے۔ لیکن دیگر ائمہ اس کو توثیق شمار نہیں کرتے کہ جس کا بھی علم کے ساتھ لگاؤ ہو وہ ثقہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک کسی شخص پر جرح ثابت نہ ہو، اس وقت تک اس کا اہل علم کے طبقے کے ساتھ منسلک ہونا ہی یہ توثیق کی علامت ہے۔ اور وہ اس سلسلے میں استدلال کرتے ایک حدیث سے، اور یہ حدیث بھی پیچھے ہم نے ذکر کی تھی محدثین کی تعریف میں، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ علم ہر ایک سے بعد والا ایسا شخص لے گا جو عادل ہوگا، اور وہ اس حدیث سے جو غلو کرنے والوں کی تحریف ہے اور باطل لوگوں کی کا انتصاب ہے اور اس طرح جاہل لوگوں کی تعویل ہے، وہ اس سے ہٹائے گا۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جو یہ علم ہے، ہر زمانے میں عادل لوگ ہی اس کو حاصل کریں گے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تمام اہل علم کی تعدیل خود بخود کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کریں گے اور ہر زمانے میں عادل لوگ اس کو لیں گے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت زیادہ صحیح بھی نہیں، البتہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اگر صحیح بھی فرض کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علم کو ایسے لوگ اٹھائے جو عادل ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی علم حاصل کرے گا وہ عادل بن جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے جو عادل ہو اور جن میں اس کی استعداد موجود ہو اور دیانتداری اس میں موجود ہو۔ تو بہرحال ہم نے یہ بحث کی کہ راوی کے لیے توثیق کے لیے دو شرائط، ایک ضبط اور ایک عدالت، اور عدالت کو ثابت کرنے کے دو طریقے بتائیں، اور اس میں پھر ہم نے ابن عبد البر کا مسلک بیان کیا کہ ان کا مسلک مرجوح ہے۔ دوسرا جو طریق ہے کہ راوی کے ضبط کو کیسے پہچانیں گے، تو راوی کے ضبط کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر ثقہ راویوں کی موافقت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ درست ہے، اور البتہ کبھی کبھی مخالفت یہ مضر نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں، مثلا ہماری کلاس میں 60 بندے ہیں اور ایک بندہ ہے وہ سب سے مختلف بات نقل کرتا ہے کہ استاد نے یہ بات فرمائی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 59 یا 50 یا 30 حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، 2 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حافظے میں کمزوری ہے اور وہ درست طریقے سے ضبط نہیں کر سکتا۔ تو ضبط کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ثقہ راویوں پر پیش کریں گے، اگر ان کی روایت ان کے موافق ہوئی تو یہ اس کے لیے اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا ضبط ٹھیک ہے، اور اگر یہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو یعنی ان سے الگ طریقے سے نقل کرتا ہے تو یہ پھر ان کے ضبط کا مسئلہ ہوگا۔ آگے جرح و تعدیل سے متعلق ایک اہم بحث ہے کہ کیا جرح و تعدیل سبب کے بیان کے بغیر مقبول ہے کہ نہیں، یعنی ایک امام فن ہے، وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ثقہ ہے، تو اب اس کے لیے سبب کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔
یا ایک امام فن کسی کو غیر ثقہ قرار دیتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بات ضروری ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ آپ اس کی پر جرح کیوں کر رہے ہیں، یعنی جرح کے سبب کا بیان کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تعدیل کا جو سبب ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کئی اسباب کی ضرورت ہے۔ کسی شخص کے عادل ہونے کے لیے بہت سارے اسباب کی ضرورت ہے، مثلا اس کا نمازی ہونا، اس کا روزے والا ہونا، اس کا صاحب اخلاق ہونا، تو اس کے لیے صفات بہت زیادہ ہے۔ تو اب تمام صفات کا ذکر کرنا مشکل ہے، لہٰذا تعدیل کے سبب کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جرح کا جو سبب ہے اس کے لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ یہ ضعیف ہے، تو وہ اس کا سبب بیان کرے کہ یہ ضعیف ہے تو کیوں، اور ضعف کے جو اسباب ہے وہ پیچھے بھی ذکر ہو گئے، اور آگے بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ ایک وہ یہ کہے گا کہ یہ مثلا فاسق ہے، یا یہ ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہے، یا یہ کہ یہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کسی کی جرح نہیں کر سکتا، بلکہ جرح کا کوئی مقبول سبب ہوگا جو وہ ذکر کرے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جرح کا سبب ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک کی جرح کے سبب سے بھی انسان مجروح ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا ذکر کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جرح کے اسباب میں اصل میں اختلاف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں جرح کرتا ہے جبکہ وہ جرح کا سبب نہیں ہے، جیسے مثلا بہت سارے ائمہ پر اس وجہ سے جرح ہوئی ہے کہ اس نے اس حدیث پر عمل نہیں کی، تو اب عمل نہ کرنا یہ جرح کے لیے سبب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے حدیثوں میں تعارض تھا، تو ایک امام نے ایک حدیث کو لیا، دوسرے امام نے دوسرے حدیث کو لیا، تو یہ جرح کا سبب نہیں ہے۔ آخر میں جرح و تعدیل سے متعلق 3 باتیں اور ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، کیا جرح و تعدیل ایک شخص کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جرح و تعدیل ایک امام کے قول سے بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کئی امام فن ایک شخص کے بارے میں توثیق کا قول کرے، ایک امام فن نے بھی اس کی توثیق کی ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ ہے جرح و تعدیل سے متعلق کہ اگر کسی راوی میں جرح و تعدیل دونوں جمع ہو جائے، یعنی اس پر جرح بھی ہوئی ہے اور اس کی توثیق بھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں کس کو مقدم کیا جائے گا؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسائل ہے جرح و تعدیل سے متعلق، یہ اصول حدیث میں ہم ضمنی طور پر ذکر کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل سے متعلق مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس سے متعلق یہ اختصار کافی نہیں ہے، آپ اس کے لیے تفصیلی کتابیں ضرور دیکھیں، جیسے الرفع والتکبیر فی الجرح والتعدیل، یہ جرح و تعدیل پر مفصل کتاب ہے، تو وہاں اس سے متعلق تفصیل آپ کو ملے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی وہاں تفصیل سے آپ کو مل جائے گا کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل کے اقوال موجود ہے تو اس صورت میں جرح کو مقدم کیا جائے گا یا تعدیل کو مقدم کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جرح مفسر ہو، مطلب ایک شخص کے بارے میں تعدیل کا قول بھی ہے کہ یعنی اس کی توثیق بھی کی گئی ہے اور اس کی جرح بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو جرح کی گئی ہے اس کا سبب معین ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے کہ اس کی جرح اس لیے کی گئی ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا اور یا یہ کہ اس کے بارے میں فسق ثابت ہے، تو لہٰذا پھر اس صورت میں جرح کو مقدم کیا جائے گا۔ اور یہ پیچھے بھی آپ کے حضرات کو بتایا تھا کہ اصول حدیث میں جو ائمہ محدثین ہیں یہ سختی کی طرف اور احتیاط کی طرف جاتے ہیں، تو تعدیل کا اعتبار اگر ہم کریں تو اس کی حدیث مقبول ہو جائے گی، لیکن یہ شک کی طرف جاتے ہیں جہاں شک ہے کہ چونکہ دوسرے امام نے اس کی تضعیف کی ہے لہذا تضعیف کا اعتبار ہے۔ لیکن تضعیف کو بھی ایسا نہیں ہے کہ بعض بکثرت ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے راویوں کے بارے میں جرح ہوئی ہے، حالانکہ وہ جرح ناحق ہوئی ہے، وہ جرح ناحق ہوئی ہے اور اس کو جرح نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب ایسی جرح سے بھی حفاظت کرنی ہے، ایسا نہیں کہ ثقہ راوی ہے اور ہم اس کو مجروح قرار دے دیں، تو لہٰذا ہر جرح کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ اگر جرح مفسر ہو، مبین السبب ہو
اور واضح ہو تو اس صورت میں پھر جرح کو مقدم کیا جائے گا۔ آخر میں یہ ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ کیا ایک ثقہ شخص کا کسی سے روایت کرنا یہ اس کے لیے تعدیل بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لکھا ہے کہ کسی ثقہ شخص کا کسی سے روایت کرنا یہ اکثر علماء کرام کے نزدیک اس کے لیے تعدیل کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تعدیل کو ایک الگ قول کے ذریعے سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کے بارے میں تصریح کرے کہ یہ ثقہ ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جرح و تعدیل کے مباحث کے بارے میں تفصیل ذکر کی، جس میں بتایا کہ راوی کے توثیق کے لیے 2 شرائط ہے، ضبط اور عدالت، اور پھر عدالت کے ثبوت کے 2 طریقے بتائیں، ایک علم فن کی تصریح سے اور دوسرا شہرت سے۔ اس کے بعد ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی مسلک بیان کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ضبط راوی کی پہچان کا طریقہ ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ جرح و تعدیل کے سبب کے بیان کے بغیر جرح و تعدیل مقبول ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ جرح و تعدیل ایک کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، اور پھر یہ ذکر کیا کہ جرح و تعدیل میں کس کو مقدم کیا جائے گا، اور یہ ذکر کیا کہ عادل شخص کی روایت سے تعدیل ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگلے سبق میں ہم جرح و تعدیل کے مباحث کا حصہ 2 ذکر کریں گے انشاءاللہ۔